الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادت کرنے کو غیر رمضان میں عبادت کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک میں 3 عشرے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ گزر چکا ہے اور یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور اسی تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل، ہماری سوچ کے مطابق یہ بتلا دیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شب قدر نہیں ملی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اس میں بھی شب قدر نہیں ملی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو شب قدر ملی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے۔ اخیر عشرے میں طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے چند ایام اب باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چند ایام کے جو لمحات ہیں، جو ساعات، تو ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان چند ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کریم ہے اس کی تلاوت، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ جو ایام باقی ہے تو ان ایام میں کوئی دن ایسا خالی نہ گزرے کہ جس رات میں ہم تہجد کی نماز نہ پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نہ روئے، ایسی کوئی رات ہم سے نہ گزرے۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھ کر دعا مانگے اور رو رو کر کے دعا مانگے۔
میرے بھائیوں سحری کے لیے تو ہر شخص اٹھتا ہے، تو سحری سے چند منٹ قبل بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز چاہے 4 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، 2 رکعت ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھ لے اور 8 رکعت پڑھ کر کے تہجد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے۔